کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس میں جذبات بھی شامل ہوتے ہیں۔ کھلاڑی اپنے جذبات کا مظاہرہ طاقت کی صورت میں کرتے ہیں۔ ایک بولر اپنے غصے اور طاقت کا اظہار باؤنسر کی صورت میں کرتا ہے، اور باؤنسر بولر کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے وہ بیٹسمین کو ڈرا بھی سکتا ہے اور زخمی بھی کر سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کرکٹ کی تاریخ کے 10 خطرناک باؤنسر دکھائیں گے جن سے بیٹسمین نہ صرف زخمی ہوئے بلکہ کچھ تو اپنی جان بھی کھو بیٹھے۔ نمبر 10، جیمز اینڈرسن۔ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہونے والے ایک ٹیسٹ میچ میں جیمز اینڈرسن باؤنسر پر باؤنسر کیے جا رہے تھے۔ ایسا ہی ایک باؤنسر کا سامنا ڈینیل فلائن نے کیا، جسے کھیلنے میں وہ ناکام رہے اور بال ہیلمٹ سے گزرتی ہوئی ان کے جبڑے میں جا لگی۔ یہ بال اتنی تیز تھی کہ ڈینیل فلائن کے 2 دانت ٹوٹ گئے اور وہ زخمی حالت میں زمین پر گر گئے۔ ہیلمٹ بیٹسمین کے لیے پروٹیکشن کا کام کرتا ہے، لیکن ڈینیل کی قسمت اتنی خراب تھی کہ ہیلمٹ نے ان کو بچانے سے انکار کر دیا۔ نمبر 9، شعیب اختر۔ شعیب اختر ایک ایسے بولر تھے جن کا سامنا کرنے سے دنیا کے نامی گرامی بیٹسمین کانپتے، کیونکہ ان کے پاس رفتار ہی نہیں بلکہ یہ دنیا کرکٹ میں اپنی دہشت کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ ناظرین، ایک دفعہ دنیا کرکٹ کے بیٹسمینوں کے بادشاہ برائن لارا کا سامنا شعیب اختر سے ہوا، جس کا باری بلہ دنیا کرکٹ کے بہترین بولرز کے چھکے چھڑا دیتا تھا۔ یہ ستمبر 2004 کا ایک خوشگوار دن تھا، مگر لارا کے لیے بدترین ثابت ہوا جب ان کا سامنا راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر سے ہوا۔ اس دن جب لارا بیٹنگ کرنے کے لیے کریز پر آئے تو شعیب نے ان کے پاس جا کر کہا، میں تمہاری جان لینے والا ہوں۔ اس کے بعد شعیب ویسٹ انڈیز کے بیٹسمینوں کو پریشان کرتے رہے، مگر یہ پریشانی آفت میں تب بدلی جب شعیب کی 148 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آتی ہوئی گیند لارا کی گردن پر جا لگی۔ یہ وہی لارا تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو بال نہیں بلکہ فٹ بال نظر آتا ہے۔ شعیب کی گیند لگنے کے بعد یہ اسی وقت زمین پر ڈیر ہو گئے اور اس میچ میں ریٹائر ہونا پڑا۔ اس چوٹ کے بعد لارا 1 سال تک کھیل کے میدانوں سے غائب رہے۔ نمبر 8، عرفان پٹھان۔ ویسے تو انڈین بولرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ باؤنسر نہیں کرتے، لیکن عرفان اپنے دور کے خطرناک بولر تھے، جس کا اظہار انہوں نے انڈیا اور زمبابوے کے درمیان میچ میں کیا، جب زمبابوین بیٹسمین نے عرفان کی گیند کو پل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے اور گیند ہیلمٹ کی جالی سے ہوتے ہوئے ان کے منہ پہ جا لگی۔ گیند اتنی تیز تھی کہ بیٹسمین کچھ دیر کے لیے اپنے ہوش کھو بیٹھے اور اس میچ سے ریٹائر ہو کر گراؤنڈ سے باہر چلے۔ نمبر 6، شعیب اختر۔ دوستو، آئیے ملتے ہیں گریٹ ساؤتھ افریقن پلیئر گیری کرسٹن سے۔ یہ بھی اپنے کیریئر کے عروج پر راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر کے غضب کا شکار ہوئے۔ یہ قصہ اکتوبر 2003 کا ہے، جب پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان ایک ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا۔ دوسری جانب شعیب اپنی آب و تاب سے بولنگ کروا رہے تھے کہ اچانک شعیب کا ایک تیز باؤنسر جس کی رفتار 155 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی گیری کے ہیلمٹ پہ لگا اور یہ زمین پر اوندے منہ لیٹ گئے۔ بال کی رفتار سے گیری کے ہیلمٹ کی گرل ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے ان کے جبڑے کی ہڈی کو شدید چوٹ لگی اور خون کی ندی ان کے چہرے سے بہنے لگی۔ اس کے بعد یہ کافی عرصہ کھیل کے میدانوں سے دور رہے۔ نمبر 5، محمد عرفان۔ کرکٹ ہسٹری کے سب سے لمبے کرکٹر محمد عرفان کا ایک ایسا باؤنسر ہے جسے کبھی نہیں بلایا جا سکتا۔ 2015 میں ایک ون ڈے میچ کے دوران محمد عرفان کا تیز رفتار باؤنسر جسے زمبابوے کے بیٹسمین کھیلنے میں ناکام رہے اور بال سیدھی بیٹسمین کے سر پہ جا لگی، جس کی وجہ سے یہ اپنا بیلنس کھو بیٹھے اور منہ کے پل نیچے گر گئے۔ ایک لمحے کے لیے اس کھلاڑی کی حالت نے زمبابوین پلیئر سمیت پاکستانیوں کو بھی پریشان کر دیا۔ اس کے گرنے کے انداز سے ایسا لگا کہ جیسے بہت بڑی چوٹ لگی ہو، مگر ہیلمٹ نے ان کی حفاظت کی۔ نمبر 4، لیسٹ ملنگا۔ دوستو، نمبر 4 پر لیسٹ ملنگا کا ایک خطرناک باؤنسر ہے جس میں ریلی روسو خونوں خون ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ ایک کرکٹ لیگ کا میچ ہوتا ہے جب ساؤتھ افریقن پلیئر ریلی روسو یورکر ماسٹر لیسٹ ملنگا کا سامنا کرتے ہیں اور تیز رفتار باؤنسر کو پل کرنے کے چکر میں ناکام ہو جاتے ہیں اور بال ان کے ہیلمٹ کو توڑتی ہوئی ان کے منہ پہ جا لگتی ہے۔ اس کے بعد روسو زمین پر گر جاتے ہیں
اور ان کی آنکھ کے قریب سے خون بہنے لگتا ہے۔ نمبر 3، انور علی۔ انور علی ایک میڈیم پیسر پاکستانی آل راؤنڈر ہیں۔ ان کی رفتار سے ایسا نہیں لگتا کہ یہ اتنے خطرناک باؤنسر بھی کر سکتی ہیں، لیکن اس دن نیوزی لینڈ کے بیٹسمین کی قسمت میں یہ لکھا ہوتا ہے۔ جب انور علی کا ایک سلو بال پہ کیا گیا باؤنسر اس قدر خطرناک ثابت ہوتا ہے کہ کیوی بیٹسمین منہ کے پل زمین پر گر جاتے ہیں اور اپنی آنکھ زخمی کروا لیتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں میدان جنگ کا ہو یا پھر کھیل کا، کسی کو ہلکا لینا بے وقوفی ہے۔ نمبر 2، جوفرا آرچر۔ دوستو یہ کلپ 2020 میں ہونے والی ایشیا سیریز کا ہے، جب انگلینڈ کے ابھرتے ہوئے تیز ترین بولر اور آسٹریلیا کے نمبر 1 بیٹسمین آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ تب سمتھ آؤٹ ہونے کا نام نہیں لیتے، جس پر جوفرا آرچر کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ باؤنسر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک باؤنسر جس کی رفتار 154 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، تیزی سے سمتھ کی طرف آ رہا تھا، جس سے بچنے کے لیے سمتھ نیچے جھکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بال کی رفتار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو نیچے جھکنے کا موقع نہیں ملتا اور گیند سیدھی ان کی گردن پر جا لگتی ہے، جس کی وجہ سے یہ زمین پر ڈیر ہو جاتے ہیں۔ یہ لمحہ شائقین کرکٹ اور آسٹریلین پلیئر سمیت انگلینڈ کی پوری ٹیم کو پریشان کر دیتا ہے، کیونکہ ایسا ہی ایک واقعہ آسٹریلوی پلیئر کی جان لے چکا تھا۔ نمبر 1، دوستو ایسا ہی ایک حادثہ ہم سب کے فیورٹ مسٹر 360 سے ہوا، جب یہ شون ٹیٹ کی گیند پر بری طرح انجرڈ ہوئے۔ یہ بات ہے 2009 کی، جب آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان T20 میچ ہو رہا تھا۔ ساؤتھ افریقہ کو مقررہ 20 اوورز میں 183 رنز درکار تھے اور ان کی پہلی وکٹ گر چکی تھی۔ اس میچ کے دوسرے اوور میں شون ٹیٹ کی پھینکی گئی گیند، جس کی رفتار 155 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، اے بی نے اسے اپنے روایتی انداز میں پل کرنے کی کوشش کی، مگر گیند بلے کا باری کنارہ چھونے کے بعد ان کی دائیں پسلی میں جا لگی۔ گیند کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ اے بی اپنا بیلنس کھو بیٹھے اور منہ کے پل نیچے گر گئے۔ اس کے بعد اے بی کو شدید درد میں دیکھا گیا اور ریٹائر ہو کر گراؤنڈ سے باہر جانا پڑا۔